खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी। मेरे अजीज़ों, आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब की तरफ से, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, आपको क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। इस क्रिसमस सीज़न में फेथ टीवी लेकर आया है आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें होते हैं हमारे साथ खुदावंद के मुख्तलिफ खुदाम। हम सुनते हैं उनकी गवाही और फिर पूछते हैं उनकी खदमत के ताल्लुक से और फिर सुनते हैं उनसे खुदा का कलाम। और आज स्टूडियो में जो खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम रेवरेंड अशरफ जे डीन, जो कि ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं एंड ट्रिनिटी थियोलॉजिकल सेमिनरी कि वो एज प्रिंसिपल अपनी खदमत को सरंजाम दे रहे हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते क्रिसमस के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। पाज साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आए हम दुआ करें। आए खुदा, इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आते हैं। जब जब तेरा नाम लिया जाता है, यस लॉर्ड, खुदा तू सुनता और जवाब देता है। आए खुदा, आज के इस क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए जो फेथ टेलीविज़न के वसीला से आए खुदावंद दुनिया में पहुंच रहा है, और हमारी आज की गुफ्तगू जो यीशु मसीह जी आपकी पैदाइश के बारे में होगी। यस लॉर्ड, खुदावंद हम इस पर जब बातचीत करें तो तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदावंद ये सेलिब्रेशन तेरे जन्मदिन की पूरी दुनिया में मनाई जाती है। Yes. इस वक्त फेथ टेलीविज़न जो देख रहे हैं, तमाम अजीज़ों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हमारे लफ्ज़, हमारा बोलना, हमारा गुफ्तगू करना खुदावंद तुझे पसंद आए और लोग बरकत पाए। यीशु के नाम से आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस सीज़न एक ऐसा सीज़न है, जब क्रिसमस आता है तो हर तरफ हमें खुशी का माहौल नज़र आता है। घर सज जाते हैं, गलियां सज जाती हैं, मॉल सज जाते हैं, चर्चेज़ को सजाया जाता है। और क्रिसमस की खुशी ना सिर्फ एक खत्ते में, एक शहर में, एक मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि किसी बड़ी हस्ती की पैदाइश है। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि आसमान हरकत में आ जाता है, फरिश्ते हरकत में नजर आते हैं, सितारे हरकत में नजर आते हैं, जमीन के बादशाह हरकत में नजर आते हैं। अगेन जो इस बात की तरफ इशारा है कि ये किसी छोटी शख्सियत की पैदाइश नहीं है, ये बादशाहों के बादशाह की पैदाइश है, ये खुदावंदों के खुदावंद की पैदाइश है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो पादरी साहब, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें ये क्रिसमस सीज़न बख्शा। सो नाज़रीन, हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सो पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रिसमस की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। सबसे पहले मैं यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसके वसीला से आज हम फेथ टेलीविज़न पर उसके जन्मदिन की गुफ्तगू को शेयर कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और उसके बाद मैं फेथ टेलीविज़न और उनकी सारी टीम और चेयरमैन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। और इस वक्त पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे साथ उनकी गुफ्तगू जारी है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो रही क्रिसमस की तैयारियाँ, तो यकीनन अब तो इतनी दुनिया के अंदर ये मोहब्बत और शऊर देखने में आया है कि लोग जो हैं पहले दिसंबर के महीने में और अब नवंबर के महीने में ही क्रिसमस की तैयारियां जो है ना, वो घरों में और फिर बाज़ारों में और इस तरह से जहाँ जहाँ भी मुमकिन है इसकी तैयारियां जारी हैं। तो यकीनन बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो यकम ही को शुरू हो गए थे जी, और केक काटे गए। हमारे चर्च में भी ऐसा हुआ, केक काटा गया और पार्टी हुई, और इस तरह से खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को जो महीना था उसका आगाज़ हुआ, उसको मनाया। तो बच्चे भी, बड़े भी, और आजकल चर्चेस के अंदर क्रिसमस के जो ड्रामे हैं और जो प्रोग्राम्स हैं और जो
सेलिब्रेशंस है मुख्तलिफ अंदाज से की जा रही है, और बाज़ का गिफ्ट का तबादला होता है जी। और इस तरह से मीटिंग्स होती हैं, कैरल्स होती हैं, और मुख्तलिफ जैसे कि ये क्रिसमस ट्रीज हैं जी और ये एक साइन है वक्त के लिहाज से। जी जी बिब्लिकली तो खैर हम इनके साथ कोई इतना नहीं है, लेकिन हर ईद या हर इवेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खूबसूरती में इजाफा करती हैं Praise या God. उस ईद के अंदर इजाफा करती हैं, खुशी शादमानी के अंदर। तो इसमें क्रिसमस ट्री है, सेंटा आ जाता है जी और घरों की सजावट आ जाती जी, है, जी। फिर स्टार्स को खूबसूरती के साथ घर से बुलंद लाइटिंग के साथ शो लगाया किया जाता है। तो और लाइटिंग की जाती है। आजकल तो लाइटिंग किराए पर नहीं दी जाती, पहले 2-2 3-3 महीने बुकिंग करवानी पड़ती थी, जी, मोटी जी। मोटी मिर्चें होती थी जी, रंग बिरंगी। बिल्कुल। अब तो ये बड़ा अच्छा मार्केट में आ गया है कि हर घर जो है अपने लिए अपनी लाइट खरीदता है और महीना महीना पहले लगाना शुरू कर देता है। बिल्कुल जी तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिसमस के सीज़न को या क्रिसमस के मौके को हमें ज़ाहिर करती हैं, और जिसमें हर रोज़ के प्रोग्राम्स हैं, मैसेजेस हैं, जी और फिर इनके अंदर उस वक्त जो जो चीज़ें बाइबल में लिखी हैं या जिन लोगों का जिक्र है उनके ऊपर भी गुफ्तगू होती है, और इस तरह से क्रिसमस को और मसीह के जन्मदिन को बहुत ज़बरदस्त प्रेज celebrate किया गॉड जाता है। प्रेज गॉड। भाई साहब, मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं इन दिनों में, मुख्तलिफ मीटिंग्स में आप होते हैं और काफ़ी आपका स्केड्यूल बिजी है। सो मैं चाहता हूँ कि आप फेथ टीवी के नाजरीन से शेयर करें कि आपकी गवाही क्या है, आप कैसे खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, या कब आपने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। आमीन आमीन। ये गवाही तो सारी ज़िंदगी चलती है, जी और मैं इससे पहले भी फेथ टेलीविज़न पर शेयर कर चुका हूँ। तो 9th क्लास में मैं पढ़ता था और उस वक्त एक कन्वेंशन में हमें जाने का मौका मिला। गो माइंड जो था उससे पहले भी, चूँकि हॉस्टल में था, इबादत होती थी, गीत गाए जाते थे, जी। एक माहौल रूहानी नज़र आता था। जी तो जब कन्वेंशन में गए तो उन्होंने, जब 3 दिन का कन्वेंशन था और फिर तौबा पे भी मैसेज चले और आसमान की बादशाहत को भी बताया गया, और फिर उसमें जिसने तौबा करनी है उसके लिए अल्टर कॉल भी हुई। जी तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पेश किया, इकरार किया, तो उनमें एक मैं भी था। जी तो जब तीसरा दिन कन्वेंशन का हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने मसीह को कबूल किया है, तौबा की है, गुनाह से तौबा की है, उनके लिए हम पानी के बपतिस्मों का इंतज़ाम कर रहे हैं। जी तो फिर मैं भी उसमें शामिल हुआ। वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। प्रेज गॉड। स्टूडेंट लाइफ थी और इतनी मैच्योरिटी नहीं थी जी और हमें तो वो डेट टाइम तो नहीं याद, लेकिन 1974 की गालबन बात है। वंडरफुल। जी 73-74 में। जी तो उसके बाद फिर सिलसिला रवां दवा हुआ, हम मसीहियत में शामिल हुए, कलीसिया के अंदर शामिल हुए, और इस तरह से आगे फिर जब पढ़ने के बाद फिर बिज़नेस में आ गए, बिज़नेस के बाद फिर हम चर्च वर्क के अंदर आ गए, जी और इस तरह से फिर शादी हो गई, और फिर मुझे एम्स्टर्डम 86 में डॉक्टर बिली ग्राम की कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी तो पाकिस्तान से 90 के करीब लोग उसमें शामिल हुए थे, पूरी दुनिया से कोई 10,000 थे। जी तो मुझे भी जाने का मौका मिला। तो उस वक्त क्या कहना चाहिए कि जवानी थी जी और इतनी कोई भी संजीदगी भी नहीं थी जी। इन चीज़ों के लिए, लेकिन एक माहौल हमें मिलता रहा। प्रेज गॉड तो प्रेज वहाँ पर गॉड। फिर हमने जाकर जो 7-8 दिन का जो कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड की, और माइंड बना, दिल से तैयारी हुई कि जाके हमने और बाइबल मुक़द्दस में से सीखना है। फिर वहाँ से आके मैंने बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया और आमीन। 4 साल मैंने BTH किया, प्रेज और गॉड। उसके बाद जॉब भी किया। तो जॉब के बाद फिर इवेंजलिज्म जो साथ साथ चल रहा था, तो उसमें फिर 2 चर्च बन गए, और फिर फुल टाइम मैंने खिदमत का आगाज़ किया और रिज़ाइन दिया जॉब को। तो इस तरह से खुदा का शुक्र है, खुदा ने एक वक्त आया कि रूह कुदस के बैप्टिज़म को भी खुदा ने दिया प्रेज और गॉड। गैर ज़बानों की नेमत से सुदा किया, आमेन। और फिर आप फुल फ्लैज दिन रात खुदा की खिदमत में रवां दवा हैं, प्रेज और गॉड। शागिर्दियत पे बड़ा काम कर रहे हैं, मसीह के शागिर्द बना रहे हैं, बाइबल कॉलेज है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनसे इरशाद आज़म की तकमील जारी है। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, खुदा के खादम ने अपनी गवाही को शेयर किया कि कैसे वो खुदावंद के पास आए
اور کس طرح سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خدمت کے تعلق سے بھی آپ نے بتایا کہ کس طور پہ آپ خدمت کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ آگے ڈسائپلشپ پہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ لوگوں کو خداوند کی خدمت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ سو پادری صاحب، ہم آپ کی ساری خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم سے خدا کا کلام سنیں۔ سو میں گزارش کروں گا پادری صاحب، جو بھی خدا نے آپ کو پیغام دیا ہے کرسمس کے اسپیشل موقع پر، آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ آمین۔ ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ فیتھ ٹیلی ویژن کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے پروگرامز کو بڑا پسند کر رہے ہیں، آپ بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں آمین، اور بڑے دھیان سے خدا کے کلام کی باتوں کو وہ سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ سو کرسمس کے حوالہ سے ہی ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ جی، آج ہم یہ سنیں گے، بے شمار موضوعات ہیں جن کے اندر ہم بائبل کے اندر سے ان باتوں کو سنتے ہیں، اور کرسمس کا جو ہمارا دیہاتی نام ہے وہ ہے بڑا دن، جی، اور پنجابی چ وڈا دن۔ جی، مجھے یاد ایک بات مجھے چھوٹی سی میں کروں گا اس پہ، کہ اس وقت تو بجلی ہوتی نہیں تھی جی، جب ہماری گاؤں کی لائف تھی، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو جو بڑا دن آتا تھا نا، تو اس مہینے میں تیاریاں بڑی ہو جاتی تھیں، گھروں کو صفائی کی جاتی تھی اور بڑا نیٹ کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد کوئی لائٹنگ نہیں تھی، دیے ہوتے تھے مٹی کے تیل کے جی، یا سروں کے تیل کے، یا پھر ہاتھ سے بنا کر اوپر ہم چھت کے کنارے پر رکھتے تھے، جی، تو لائٹنگ کرتے تھے اس طرح سے۔ تو جو جوتیوں کا ڈبہ ہوتا تھا نا گتے کا، جی، اس کے اوپر پینسل کے ساتھ بڑا بڑا لکھ کے نا بڑا دن مبارک ہو، تو پھر کاٹتے تھے بلیڈ کے ساتھ، اور ہاتھ بھی کاٹے جاتے تھے تھوڑے تھوڑے، تو کاٹ کر اس کے اوپر پھر ہم نا ایک پیپر ہوتا تھا ریڈ کلر کا، ہاں جی، کرسٹل شیشہ ٹائپ کا، جی، وہ پیسٹ کرتے تھے، اور پھر اس ڈبے کے اندر موم بتی یا دیا رکھ کے اس کو بند کر کے تو پھر اوپر رکھ دیتے، دور سے پتہ چلتا تھا، اوپر لکھا ہوتا تھا بڑا دن، بڑا دن، پریز گاڈ۔ تو اس طرح سے بھی ہم انجوائے کرتے تھے۔ جڑیاں تھی، وہ سیبا تھا، جڑیاں لگاتے تھے، تو یہ ساری خوشیاں جو ہے نا، یہ کرسمس کے بارے میں تھی، یسوع کے پیدا ہونے اور اس کے سارے کاموں کے لیے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے نجات کی، جی، تو اس میں ہم نجات کی بات کی طرف آئیں گے آج۔ متی کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب کی بڑے مشہور حوالہ جات ہیں جو عرصہ دراز سے بچپن سے سنتے سناتے آئے ہیں، زبانی ہمیں یاد آتے ہیں، اور پھر آج اس موقع پر ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک ہی آیت ہے 21ویں پہلے باب کی متی کے انجیل کے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین، 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 آمین۔ سو خدا ان کا شکر ہو۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ حاملہ پائی گئی، اور جب اس نے یہ سارا کچھ دیکھا فزیکلی، تو پھر اپنے من میں بڑے سوالات اس کے آنے لگے، اور ہو سکتا ہے ابلیس بھی اس کو منتشر کر رہا ہو، لیکن ہم اس بات سے واقف ہیں کہ روح القدس نے اس بات کو لیا، اور روح القدس کی قدرت کے سبب سے وہ حاملہ ہوئی، اور جو پیشن گوئیاں ہم سنتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے، یسایہ کی کتاب میں، میکا کی کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں، اور بہت ساری کتابوں کے اندر، کہ یسوع مسیح کی پیدائش کرو کنواری سے ہوگی۔ سو یہاں پر جب وہ وقت پورا ہوا تو یسوع کی پیدائش ہونے والی تھی، اور یوسف نے اس حالت میں دیکھ کر اپنی منگیتر کو تو اس کو چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ راست باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دیا اور کہا، یوسف تو اس بات سے نہ ڈر، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ آگے اس کے میننگز بتائے گئے ہیں، وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جی، سو خدا یسوع مسیح اس لیے پیدا ہوئے کہ انسان جو گناہ کی حالت میں تھا اور جہنم اس کے نام ہو چکی تھی، جی، جہنم کی سزا اس کے نام ہو چکی تھی، اور بائبل کہتی ہے جو جان گناہ کرتی ہے سو مرے گی اور سزا بھی پائے گی۔ تو گناہ کی مزدوری موت ہے، تو جب انسان اس میں ملوث ہوا تو پھر خدا نے انسان سے پیار کیا اور اس کے فدیہ کے لیے
اپنے ہی بیٹے کو زمین پر بھیجا، یسوع مسیح کو بھیجا، یعنی نجات دہندہ کو بھیجا۔ سو ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے ہوئی تاکہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور جو ہماری سزا تھی گناہ کی اس کو اپنے اوپر لے کر تو ہماری مخلصی کرائے، ابدی چھٹکارا کرائے، جی، اور ہم دوزخ کی بجائے ہم جنت الفردوس میں آسمان کی بادشاہت میں Praise God. خدا کے آرام میں داخل ہو سکے، کیونکہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جی، یہ وطن زمین پر دنیا کا مستقل نہیں ہے، ہمیں جانا ہے، اور جانے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس بدن کے اندر سے ختم ہونا ہے اور فنا ہونا ہے، یعنی موت کے وسیلہ سے ہمیں جانا ہے، اور موت کے بعد کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اس لیے یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ سب دنیا کے لوگ، یسوع مسیح کسی ایک قوم، قبیلہ یا کسی گروہ کے لیے یا صرف یہودیوں اسرائیلیوں کے لیے نہیں آئے، جی، بلکہ ہم اس بات کو پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 8ویں آیت سے نیچے کہ فرشتہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ جی، تو یہ ہر قوم، ہر قبیلہ کے لیے ہے، اور یسوع مسیح نے ان کو یہ پیغام دیا، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو یہاں پر آگے جا کے ہم کچھ اسی پیدائش کے حوالہ سے کچھ اور کریکٹرز دیکھتے ہیں۔ جی، ایک تو مریم کا کریکٹر ہے جی، جو کنواری حالت کے اندر ہے، جی، اور پھر یوسف کا کریکٹر ہے جی، جو اس کا منگیتر ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے، اور پھر اس میں ایک اور کریکٹر ہے وہ ہے گڈریوں کا، جی، اور پھر اس کے بعد ایک اور کریکٹر ہے جو ہے مجوسیوں کا۔ جی، تو یہ ایسے کریکٹرز ہیں، کردار ہیں، اور ہم ان کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ تو ان کی خدا کے میسج اور خدا کے حکم اور خدا کے پیغام کے ساتھ ایک وفاداری کو دیکھا گیا۔ مریم نے اس حالت کے اندر جو کہ ناممکن حالت یا ناممکن پیغام ہے جس کو ایکسیپٹ کیا جائے کنواری ہونے کے ناطے کہ وہ ایک بیٹے کو پیدا کرے گی، عام دنیا عام ذہن کے مطابق یہ ایکسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا، خدا کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جی، وہ زبان سے کلام کرتا ہے تو سب چیزیں وجود میں آ جاتی پریز ہیں۔ گاڈ، خدا نے ممکن کیا کہ وہ ایک کنواری کو لے، جیسے اس نے فرمایا تھا ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا۔ سو وہ وقت آ گیا، تو ایسی صورت میں مریم نے جو کنواری تھی خدا کے اس پیغام کو کہ تو حاملہ ہوگی، اس نے کہا تیرے قول کے مطابق ایسا ہی، اس نے ایکسیپٹ کیا، خدا کی آواز کو قبول کیا۔ جی، اس کے ساتھ یوسف کو آواز آئی، یوسف تو اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اس کو لے کر آ، یہ میں کر رہا ہوں، یہ میری قدرت کرے گی، روح القدس کی قدرت سے سایہ کرے گی، اور یہ سب کچھ ضروری ہے۔ سو یوسف نے کہا اوکے، خدا کی اس آواز کو بھی کہا اوکے، حالانکہ بڑا مشکل ہے، تانے مینے بہت کچھ لوگوں کی جسمانی سوچ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد گڈریوں کو دیکھتے ہیں، وہ ٹھنڈک کے اندر کھلے آسمان کے نیچے اپنے بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں، جی، اور سڈنلی اچانک آسمان سے ایسی تیز روشنی آئی اور فرشتہ ہوا نمودار، فرشتہ ظاہر ہوا، اور اس نے کہا ڈرو مت، میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دوں۔ پریز گاڈ، خوشی کی بشارت، وہ یسوع مسیح کی پیدائش ہے تو ساری دنیا کے لیے خوشی کی بات ہے، جی، ساری دنیا کے لیے۔ اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاسٹر جی کہ یسوع مسیح کی پیدائش پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، آمین، ہر آمین، قوم، ہر مذہب لگن ان کو ہو گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح محبت کا پیکر ہے آمین، اور غریبوں اور یتیموں کا محافظ ہے، اور اس نے تعلیم بھی یہی دی ہے۔ سو گڈریوں نے بھی مانا، جی، گڈریوں نے بھی کلام کو سنا اور مانا جو خدا کے فرشتہ نے بات کہی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس موقع پر چلے گئے جہاں یسوع کی پیدائش چرنی میں ہوئی تھی۔ جی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ تقریباً 2 سال کے بعد جو مختلف علاقوں سے دانشور، نجومی یا مجوسی جو علم فلکیات کے ماہر اور علم نجوم سے واقف، جی، ستاروں کے علم سے واقف، انہوں نے ایک ستارہ نمودار ہوتا ہوا دیکھا آسمان پر، جس کی بڑی تیز روشنی اور وہ حرکت میں تھا۔ حرکت میں تھا، ہو سکتا ہے پہلے بھی ستارے دیکھے ہوں لیکن وہ حرکت میں نہیں، لیکن اس کا مطلب یہی تھا ان کے علم کے مطابق کہ اس وقت کوئی دنیا کے اندر بڑی شخصیت پیدا ہو جائے، بادشاہوں کا بادشاہ، کس کے گھر کے اندر شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ تو شہزادے تو پیدا ہوتے رہتے تھے، مگر یہ کوئی خاص شہزادہ، خاص بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے پھر یہ ہمارا مڈل ایسٹ ہو گیا، اور پھر ہمارا ہندوستان، پاکستان، اس وقت ہندوستان ہی تھا، اور پاکستان بھی اسی جگہ موجود تھا، اور اس کے بعد باقی ہمارے یہ ایشین ممالک تھے۔ ان سارے ممالک کے اندر سے جتنے بھی دانشور تھے وہ سارے کے سارے جمع ہوئے اور اپنے اپنے علاقہ سے نکلے، اور راستے پیدل تھے، دشوار تھے، مشکلات تھی، موسم تھے، جنگلات تھی۔ کچھ پہنچے، کچھ راستے میں ختم ہو گئے، کچھ واپس چلے گئے، کچھ راستہ بھول گئے، اور جتنے مجوسی پہنچے یہ تقریباً عرصہ جو لگا تقریباً 2 سال کے قریب تھا، اور یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیرودیس کے محل میں پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کر پوچھا انہوں نے، یہاں تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا شہزادہ، کوئی بادشاہ نہیں پیدا ہوا۔ اس نے کہا اچھا میں معلوم کرتا ہوں، آپ مذہبی بھی لگتے ہو مجھے کچھ۔ مجوسیوں کو دیکھ کر کہا، ان کو بٹھایا، پانی شانی پلایا، اور پھر اپنے جو مذہبی فقہ کے لوگ تھے، شریعت کے ماہر تھے، اور بائبل کے پرانے عہد نامہ کے ماہر تھے، ان سب کو، دانشوروں کو، اپنے نجومیوں، اپنے مجوسیوں کو بلایا، پوچھا بھئی یہ لوگ آئے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، کوئی میرے بھی پیر پڑے، میں بادشاہ ہوں، یہاں کو بادشاہ پیدا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ سو انہوں نے کہا ہاں، کتابیں کھولی گئیں، پرانا عہد نامہ دیکھا گیا، پیشن کو یہاں سنائی گئیں، اور پھر اس وقت کے کاہنوں نے اور جو فقی فریسی تھے انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہونا ہے، واقعہ ہونا ہے، لکھا ہے میکا کی کتاب میں، لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں، لکھا ہے فلانی کتاب میں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ ہو گیا ہے؟ ہاں جی ہو گیا ہے۔ تو مجوسیوں سے کہا اچھا اگر آپ کو پتہ چلے نا تو مجھے خبر دینا، میں بھی جا کے سجدہ کروں۔ حالانکہ اندر سے تو اس کی نیت خراب ہو گئی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور بادشاہ، کوئی اور کون سا ایسا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بھی بتانا، تاکہ اندر سے اس کے بارے میں دشمنی کو پورا کر سکے۔ سو وہاں سے مجوسی گئے، اور یہ گئے ہیں یوسف اور مریم کے گھر میں، اور جب گھر میں گئے تو انہوں نے سجدہ کیا، سونا، مر، لبان گفٹ دیے، اور اس کے بعد پھر یہ واپس ان کو فرشتہ نے کہا کہ اب تم نے ہیرودیس کے محل کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ اس کی نیت بری ہو چکی ہے اس بچے کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آپ نے کسی کو بادشاہ کے اندر لوگوں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرنا، آپ ادھر سے آئے ہو، آپ ادھر سے چلے جائیں۔ اور وہ چلے گئے، اور ہیرودیس کو جب پتہ چلا وہ تو آئے نہیں ہیں، کسی نے کہا جی وہ تو جاتے ہوئے دیکھے گئے ادھر کو، اچھا وہ نہیں آئے تو ایسا کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی بادشاہ یقیناً پیدا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے ملے ہیں، اس کو تحفے دائر دیے ہیں، آپ ایسا کرو کہ 2 سال تک کے سب بچوں کو قتل کر دو۔ اور یہ ہوا۔ سو یہاں پر جو بات آپ سے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو عرصہ دراز سے ہم ڈراموں میں اور کہانیوں میں اور سٹوریز کے اندر ہم مسیح کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ایک بات پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ مجوسی جو ہیں یہ چرنی، جہاں اس کی پیدائش جس دن ہوئی تھی اس دن یسوع مسیح کے پاس نہیں گئے، یہ گھر میں گئے ہیں۔ اور اس وقت جب ہیرودیس نے تقریباً 2 سال کے بچوں کو قتل کروایا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو عمر تھی وہ بھی تقریباً 2 سال کے قریب تھی۔ وہ بھاگتے چلتے پھرتے تھے، بچے تھے چھوٹے سے۔ سو اس وقت تو پھر خدا نے فرشتہ کے وسیلہ سے یوسف سے کہا
اس کی ماں مریم کو بھی لے، اپنے بچے کو بھی لے اور خود بھی تینوں مصر کو چلے جاؤ جب تک میں آپ سے دوبارہ آنے کی بات نہ کروں۔ سو یہ سب کچھ ہوا، یہ وہ باتیں تھیں، تو ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، وہ ہمارے لیے پیدا ہوا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی اس نجات کے میسج کو قبول کرنا ہے، ادروائز ہم گناہ میں رہیں گے اور جہنم کا شکار ہوں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم آگ اور گندگی جلتی بٹی میں ہوں گے۔ گناہ کی سزا تو جیتے جی بھی زمین پر ملتی ہے، مگر اس کے بعد پھر کوئی وقت نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ مسیح کو قبول کریں۔ ہمارا کرسمس منانا سب سے بڑی بات ہے کہ خدا کے کلام کی باتوں کو قبول کریں، اس میں کوئی بارگیننگ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ نہیں ہے، جیسے کلام کہتا ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ یہی ہمارا کرسمس ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت پیغام، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سارے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ سو پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ اس شو میں آئے اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور ہم نے آپ سے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ سو ناظرین، خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو۔ فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔